ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن اور کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برادران اسلام، میرے پیارے عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے دوستو، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب روزانہ یہ خبریں سنتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ ہر منٹ میں، ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ پر فتنے ابھر رہے ہیں، فتنے جنم لے رہے ہیں، اور جس طریقے سے فتنے اس دنیا میں ابھر رہے ہیں، اسی مقدار میں بیماریاں بھی اس دنیا کے اندر پنپ رہی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جانتے ہوں گے کہ جب ان کا بچپنا تھا، جب وہ چھوٹے تھے، اس وقت انہوں نے اتنی بیماریوں کے نام نہیں سنے ہوں گے جس وقت وہ بڑھاپے کے عالم میں سن رہے ہیں۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کینسر کا علاج، کینسر کی بیماری پہلے ہوا کرتی تھی، یا کوئی اور ٹی بی وغیرہ، شوگر وغیرہ، یہ کوئی اور اس کے علاوہ بیماری ہمارے بچپن کے اندر ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور بڑا سنگین اور بڑا نازک دور ہے۔ اس دور میں ہر وقت بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں کہ جن کے علاج کرتے کرتے ڈاکٹر تھک گئے ہیں، لیکن یہ بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ کوئی ایسی بیماریاں بھی اس دور کے اندر عروج پر ہیں کہ جن کا علاج اب تک ڈاکٹروں نے کیا نہیں ہے، جن کا علاج ابھی تک ڈاکٹروں کو ملا نہیں ہے، لیکن وہ بیماریاں اس دور کے اندر جنم لے رہی ہیں۔ میرے پیارو، تو ایسے نازک حالات میں، ایسے نازک دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام ناگہانی بیماریوں سے، ان تمام ناگہانی آفات سے، ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں بار بار اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے، بار بار اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا رہے، بار بار اس سے دعائیں مانگتا رہے کہ یا اللہ، ایسی ایسی بیماریاں اس دنیا کے اندر جنم لے رہی ہے جن کا نام خود ڈاکٹروں نے نہیں سنا، جن کے بارے میں خود ڈاکٹروں نے نہیں پڑھا، جن کا علاج کرنے سے خود ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں۔ آج ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہے، یا اللہ ان تمام ناگہانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اور کیوں نہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، جبکہ بندہ خود اللہ رب العزت سے بار بار یہ دعائیں مانگ رہا ہے، بار بار اس کے در پر اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے، بار بار اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس رب ذوالجلال کی قسم، اس رب کی قسم
جس نے تجھ کو بچپنے سے جوانی تک کے بڑھا کیا اور جس نے تجھ کو جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کے زندگی باقی رکھی، خدا کی قسم وہ اللہ رب العزت تیری ایک ایک دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو رد نہیں ہوتی، جو اللہ رب العزت کے درگاہ جو ہے تو بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ ہر ایک دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم جو ہے تو بیمار ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم پیاس لگتی ہے، جس طریقے سے ہم جو ہے تو بھوکے ہوتے ہیں، تو ہمارے بھوک کا احساس ہمیں سامنے والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں بیماری لاحق ہوئی ہے، تب جا کر وہ اس کا جو ہے تو علاج کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے لیے دوائیاں لا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بیماریوں کو، اپنے حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو نہیں رکھیں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کیسے ہمارے جو ہے تو دعاؤں کو قبول کرے گے؟ جبکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ آج ایک امیر اپنے فقیر کو دھکے دے کر بھگاتا ہے کہ اس کا دھندا ہو گیا ہے، یہ بار بار میری چوکھٹ پر آتا ہے اور مجھ سے ہی بھیک مانگتا ہے۔ وہ امیر اس غریب کو دھکے دے کر بھگاتا ہے، لیکن میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس امیر کا کیا کہنا ہے جس کے یہاں امیر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، جس کے یہاں غریب بھی جاتا ہے، جس کے یہاں جھوپڑیوں میں رہنے والا بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، جس کے یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں رہنے والا بھی اپنے حاجات کو طلب کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ ہم سب مل کر اس اللہ رب العزت کے دربار کو کھٹکھٹاتے ہیں اور اس سے اپنے حاجات کو، اس سے اپنے ضروریات کو مانگتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے دعاؤں کو رکھتے ہیں۔ کیسے نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ خود وہ اعلان کرتا ہے، آج کوئی امیر یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میں جو تمہاری ضرورت ہوگی میں اس کو پورا کروں گا، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، امیروں کا امیر، فقیروں کا سب سے بڑا ملنسار، میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہر کسی سے، چاہے وہ کائنات کا بڑے سے بڑا انسان ہو، چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو یا روڑ پتی ہو، اس سے بھی اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم۔ تم غریبوں کے سامنے، تم لوگوں کے سامنے جا کر دھکے کیوں کھاتے ہو؟ تم امیروں کے دروں پہ جا کر جو ہے تو ان کی کڑوی کسیلی کیوں سنتے ہو؟ تم ایک رب کو پکارو، خدا کی قسم وہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے سامنے، اس کے پاس اتنے خزانے ہیں، اس کے پاس اتنی کنجیاں ہیں، اس کے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں کہ میرے پیاروں دوستوں اور بزرگوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی کے خزانے سے لٹا رہا ہے، لیکن اب تک ایک ذرہ کیا، ایک پل کے برابر بھی اس کے جو ہے تو خزانے کے اندر کمی نہیں آئی۔ کیا کبھی ہم نے سنا کہ پانی پوری دنیا سے ختم ہو گیا، جبکہ زمین پر چلنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی نعمت پانی کا استعمال نہیں کرتا ہوگا؟ ہر کوئی پانی کا استعمال کرتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سنا کہ پانی ختم ہو گیا؟ میرے دوستو، یہ پانی کا وجود بھی اللہ رب العزت کے جو ہے تو خزانے سے بہ رہا ہے، یہ دریا اللہ رب العزت کے خزانوں سے چل رہی ہیں، یہ باغات اللہ رب العزت کے خزانوں سے اگا رہے ہیں، یہ کھیتیاں اللہ رب العزت کے خزانوں سے اگا رہی ہے۔ ہمارا بس کا کیا ہے؟ ہم نے تو ایک بیج ڈالا، اللہ رب العزت نے اس میں سے ہزاروں کروڑوں بیج نکال کر دی۔ تم نے ایک گوری ڈالا، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جو ہے تو ٹریکٹر بھر کے گونیاں اللہ نے دے دیا۔ یہ کس کے خزانے سے لایا ہوا؟ یہ کس کے خزانے سے مال آ رہا ہے؟ میرے پیارو، ہمارے بس کا کوئی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارو، دنیا میں جو کرنے والی ذات ہے، دنیا میں جو ہر کسی کا کام بنانے والی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم کیوں کسی
امیر کے پاس جا کر دھکے کھائیں؟ ہم کیوں کسی کی کڑوی کسیلی سنیں؟ ہم کیوں کسی کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں؟ ہم کیوں کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں؟ میرے پیارو، اللہ رب العزت ہر کسی کو اپنی جو ہے تو حاجات کو پورا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فقیر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ امیر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کے بنگلے ہیں پھر بھی وہ میرے پاس آتا ہے، بلکہ اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس کے پاس ہر کچھ ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ماننے والے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ رب العزت دنیا کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا مالک ہے۔ کوئی چیز اس کے حکم کے برابر، کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور کوئی چیز اس کے اجازت کے بغیر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میرے پیارو، ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ دوائی لکھ کر دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ دوائی کھا لو آپ کو 100% آرام مل جائے گا۔ وہ صرف لکھ کر دیتا ہے، لیکن آرام دینے والی ذات، بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہوا کرتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تو بیماری کے پیچھے پیسے لگا لگا کر تھک جاتا ہے، لیکن وہ بیماری کنٹرول میں نہیں آتی ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے تو اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، جو ہے تو اس کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرتا ہے۔ میرے پیارو، میں آج جس بیان کو لے کر اور جس مضمون کو لے کر حاضر ہوا ہوں، آج ہم سب جانتے ہیں کہ پورا ملک کورونا وائرس کی لپٹ کے اندر آیا ہوا ہے۔ خود کتنے ڈاکٹر ہیں جو اس کا علاج کرتے کرتے خود کورونا کی بیماری نے ان کو لپٹ میں لے لیا ہے۔ خود کتنے ایسے مریض ہیں جو ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن ڈاکٹر نے ان کو چیک کرنے سے پہلے دم توڑ دیا۔ خود کیسے اتنے مریض ہیں جو کورونا کی بیماری میں گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو شفایابی عطا فرمائی، اور کتنے ایسے مریض ہیں جو کورونا کے اندر گئے لیکن وہ پھر سے واپس نہیں آئے۔ میرے پیارو، یہ کورونا تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہمارا ہر کسی کا ایمان ہے، ہمارا ہر کسی کا یقین ہے، ہمارا ہر کسی کا پختہ جو ہے تو اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے کتنے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ ادھر کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے، ادھر کفن والے کو فون کیا جا رہا ہے کہ فلاں بھائی ہمارا مرنے کے قریب ہے، اس کے لیے کفن والا کفن لے کر آ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر سے اس کو زندگی دے دیتے ہیں، پھر سے اس کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے مریض ہیں اور کتنے ایسے صحت مند ہیں جو دیکھنے کے اعتبار سے توانا ہے، تندرست ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن وہ چلتے چلتے اپنے دم توڑ دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سارا کے سارا کارخانہ چلانے والا، یہ سارا کے سارا دنیا کا نظام سسٹم چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن ہمارا بھروسہ، لیکن ہمارا یقین، لیکن ہمارا توکل اللہ رب العزت کی ذات سے بالکل اٹھ گیا ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں کی دوائی پر بھروسہ کر لیا ہے، ہم نے جو ہے تو حکیموں کی جو ہے تو تجویز کردہ جڑی بوٹیوں پر جو ہے تو اللہ رب العزت کے ہم نے وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن ایک ڈاکٹر کی بیماری، ایک ڈاکٹر کی دوا پر ہمیں اتنا بھروسہ ہوتا ہے۔ میرے پیارو، ایسی ایسی دعائیں، ایسی ایسی آیتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتاری ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کو پڑھتا ہے
تو اس کو کوئی بیماری کیا، اس کو کوئی وائرس کیا، اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ایسی ایسی احادیث کے اندر دعائیں بتائی گئی ہیں، ایسی روایات بتائی گئی ہے، ایسی آیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے کہ جنہوں نے ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیا، لیکن انہوں نے دعاؤں کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کو فوراً شفایا بھی عطا فرمائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک دعا ہے، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص یہ دعا پڑھے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آج ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں کو کورونا وائرس ہو گیا ہے، فلاں کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، فلاں کو کینسر ہو گیا ہے، فلاں ٹی بی کی بیماری میں لگ کر مر گیا ہے، فلاں کو کیا کیا ہو گیا ہے۔ ہم ہر کسی کی زبان سے یہ سنتے ہیں کہ فلاں کو یہ بیماری ہو گئی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ دعا پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ اس دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو کوئی شخص کسی بھی بیماری کا نام سنے یا کسی بھی تکلیف دہ شخص کو، جس کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے، جس کو یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یا کسی بیماری کا نام سن کر یہ دعا پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت تک اس بیماری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ بیماری اس کو ٹچ نہیں کر سکتی ہے، وہ بیماری اس کو چھو نہیں سکتی ہے۔ جو بیماری کا نام لے کر یا بیماری کا نام سن کر یا مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اتنی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ہمیں روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے پیارو، اس دعا کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اچھے دیندار گھرانے کی ایک بیٹی تھی، اس کا باپ اعجاز تھا، وہ دیندار گھرانے کی بھی تھی اور مالدار گھرانے کی بھی۔ اللہ رب العزت نے دونوں نعمتیں اسے عطا فرمائی تھی، مال خوب عطا فرمایا، دینداری خوب عطا فرمائی۔ اس نے اپنی بیٹی کو عالمیت کا کورس کرایا، عالمہ بنایا، مومنہ بنایا، دین کی خوب تعلیمات سے نوازا۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، اس کے لیے ہاں کہہ دیا، اور ادھر شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ایک ہی بیٹی اپنے خاندان کے اندر تھی، مالدار اپنا باپ تھا، بیٹی بھی دیندار گھرانے کی تھی، لیکن شادی کی تیاریاں چل ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اس بیٹی کے پیٹ میں، جو ایک لوتی بیٹی تھی۔ ایک لوتی اولاد کے لیے باپ کیا نہیں کر سکتا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا مال چاہے تو پورا لے لے، لیکن میری بیٹی کو یا میری اولاد کو صحیح سلامت رکھنا۔ اولاد سے بڑھ کر اور کون سی نعمت اللہ رب العزت نے دی؟ تو اس نے اپنے بیٹی کا یہ سنا کہ اس کا پیٹ درد کر رہا ہے، تو اس کو فوراً فیملی ڈاکٹر کے مشورے سے ایک ڈاکٹر کے ذریعے ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ اس کا پیٹ کا اسکین کیا گیا، MRI کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا ہے، کینسر کی بیماری اس کو لگ گئی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو بیماری ہے وہ مریض کو نہیں بتانا چاہیے تاکہ وہ اور ہیبت نہ پکڑ لے، تو اس کے باپ نے اس کو نہیں بتایا، اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کو یہ بیماری نہیں بتائی کہ آپ کو کینسر ہو گیا، لیکن اس لڑکی نے اپنے باپ کو بہت منایا، بہت اس کے بار بار کہا کہ آپ کو جو ہے تو کہنا ہی پڑے گا کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر کار اس باپ نے اس کی بیماری بتا دی کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کینسر مجھ کو ہو گیا ہے،
اس لڑکی نے دو ٹوک کہا کہ مجھ کو کینسر ہو ہی نہیں سکتا، یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لیکن مجھ کو کینسر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، جو میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے سنائی، اور یہ دعا اس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا کسی بیماری کا نام سن کر یا کسی بیمار کو دیکھ کر یا کسی بھی وجہ سے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس لڑکی نے یہ دعا بھی پڑھ کر سنا دی اور کہا کہ جب بھی میں کینسر کا نام سنتی تھی یا کسی کینسر کے بیمار کو دیکھتی تھی یہ دعا پڑھنا میرا معمول تھا، میں ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتی تھی، لہٰذا میں 100% کہتی ہوں کہ مجھے کوئی کینسر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا دار الاسباب ہے، اس کے اندر اسباب کو اپنایا جاتا ہے، تو انہوں نے اسباب کے نتیجے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ اسباب کے نتیجے میں ہم انہیں بڑے ہسپتال میں داخل کریں گے اور اس کا علاج کرائیں گے، اس کے جسم کی تفتیش کرائیں گے، لہٰذا اس کو ہوائی جہاز کے ذریعے فوراً اسپتال کے اندر لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ابھی نہیں بتا سکتے، آپ کو بہت سارا مال لگے گا اور 2-3 دن کے بعد آپ کو اس کی بیماری کا جو ہے تو بتایا جائے گا کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے۔ تو اس کے باپ نے اس کو کہا کہ آپ کو جتنا مال چاہیے لے لیں لیکن مجھ کو بتائے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ تو اس ڈاکٹر نے 2-3 دن اس کا معائنہ کیا، علاج کیا، اس کے اوپر تفتیش کی، ریسرچ کی، اس کے باڈی کی۔ تو 3-4 دن کے بعد ڈاکٹر نے اس کے باپ کو اپنے کیبن کے اندر بلایا۔ یہ بیچارہ جو ہے تو اس کے دل دھڑک رہا تھا، بے چین تھا، گھر میں سارے جو ہے تو بے چین تھے، اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے، ایک لوتی بیٹی ہے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر اس کو بلاتا ہے اور ہنسی تھوڑی سی ہنس کر کہتا ہے کہ مبارک ہو آپ کو آپ کے بیٹی کا کینسر کا علاج لاحق ہوا تھا، یعنی کینسر ہوا تھا، لیکن وہ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، ساری وجوہات، ساری علامتیں، ساری نشانیاں کینسر کی اس کے اندر موجود ہے، لیکن کینسر اس کو ہوا نہیں ہے، کینسر نے اپنا اثر نہیں کیا ہے۔ اسی وقت اس لڑکی جو ہے تو آنسو ٹپک رہے تھے خوشی کے مارے، اور اس کے باپ کے بھی آنسو ٹپک رہے تھے، اور اس کو یقین آ گیا اور اس کا ایمان پھر سے تازہ ہو گیا۔ میرے دوستو، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کینسر جیسے خطرناک بیماری سے اس کی حفاظت فرمائی۔ لیکن ہمیں یقین کہاں ہے؟ ہمیں یقین کہاں آتا ہے؟ ہمیں تو ڈاکٹروں کی بیماری دوا گولیوں پر یقین آتا ہے، ہمیں انجینئروں کے پلاننگ پر یقین آتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں یقین کہاں آتا ہے؟ میرے دوستو، یہ بیماری کا دور چل رہا ہے، کرونا وائرس، اللہ رب العزت نے ہماری سب کی حفاظت فرمائی ہے، لیکن ہمیں اس بیماری سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بیماری سے بچتے رہنے کی اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہیں جو ڈاکٹروں نے بتائے ہوئے ہیں، ان تمام تدابیر پر عمل کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھونا ہے، اپنے آپ کو جو ہے تو بھیڑ بھاڑ سے بچانا ہے، ماسک لگانا ہے، جتنے بھی احتیاطی تدابیر جو ہے تو بتائی گئی ہے ہم ان تمام پر عمل کریں گے۔ دنیا دار الاسباب ہے، ان تمام اسباب پر ہم عمل کریں گے، وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، وہ بیماری دے یا نہ دے، لیکن شریعت کے اندر اپنی جان کی حفاظت کی ذمہ داری انسان پر عائد کی گئی ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اس پر فرض قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے اپنی مال کی حفاظت اس کے اوپر فرض ہے، اس طریقے سے اس کی جان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنے نسب کی حفاظت اس پر ضروری ہے۔ 5 اسباب ہے شریعت کے اندر، 5 مقاصد ہے جن کی حفاظت ہر انسان کے اوپر ضروری ہے۔ سب سے پہلے حفاظت دین ہے،
دین کی حفاظت ہر انسان پر ضروری ہے۔ ہماری دین کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے ہی سامنے اپنی حاجات کو پیش کرے، اس کے ہی سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرے۔ یہ کرونا وائرس اور اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں آج کل ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہے، پنپ رہی ہے، ان تمام سے حفاظت کے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کرے اور اس کے دربار میں یہ دعائیں پیش کرے۔ میرے دوستو، انسان کے ذمے ضروری ہیں کہ وہ تدابیر کو اختیار کرے۔ جس طریقے سے بیمار ہو جانے کے بعد انسان اپنے گھر پر نہیں بیٹھا رہتا ہے بلکہ اس کو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے کر جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں گھر پر بیٹھ کر اچھا ہو جاؤں گا، تو اسی طریقے سے ہمیں بیماری سے بچنے کے لیے، بیماری سے حفاظت کے لیے ان تمام تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ بیماری لگے یا نہ لگے لیکن حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو، کتنے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کتنے علماء کرام، کتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے بڑے علماء وہ بھی ہیں جنہوں نے جو کرونا وائرس کے اندر آ کر اس دنیا سے چلے گئے، جن کو کرونا لگ گیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، جن کا اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ تھا، اعتماد تھا، توکل تھا۔ میرے دوستو، ہمارا کہاں ایسا توکل اور اعتماد ہے؟ تو ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت کے یعنی دنیا کے سب سے بڑے شیخ الحدیث، پاکستان کے جانی مانی شخصیت حضرت مولانا علامہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں صحیح سلامتی عطا فرمائے اور ان کو عافیت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ وہ بھی بار بار یہ جو ہے تو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر 14 یا 15 سال جج رہے پاکستان کی بڑی عدالت کے اندر، جن کی کتابیں انگلش کے اندر، اردو کے اندر، عربی کے اندر، ہر مضمون کے اندر موجود ہے، وہ شیخ الاسلام خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خود کے قریبی رشتہ دار، میرے خود کے قریبی ملنے والے اس دنیا سے کرونا وائرس کی لپٹ میں آ کر چلے گئے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اور ڈرنے کی ضرورت ہے صرف اللہ رب العزت سے۔ میرے پیارو، اور ہمیں ضروری ہے کہ 3-4 دعائیں بتائی گئی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ان تمام کو پڑھنے کی کوشش کرے اور ان تمام کو یاد کر کے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلی یہ دعا ہے کہ صبح اور شام اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ یہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام میں پڑھنا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، جو بندہ صبح کے وقت اس کو پڑھے گا تو شام تک اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے، شام تک اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور ایک دعا یہ ہے جو تمام بیماریوں سے حفاظت کی دعا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں آ گئی ہو، چاہے آنے والی ہو، چاہے اس کا آنا یقینی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ تمام بیماری جو اس دنیا میں آئی ہے یا نہ آئی ہے، ان تمام بیماریوں سے حفاظت کے لیے ایک دعا ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ سے پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے، جنون کی بیماری سے اور جذام کی بیماری سے، ومن سیء الاسقام، اور تمام وہ بیماریاں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے، اور تمام وہ بری بیماریاں جو انسان کو ختم کر دیتی ہے، ان تمام بیماریوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ 2 دعائیں ہیں، اور ایک تیسری دعا ہے جو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعاؤں کے اعتبار سے ہے، اور 3
چیزوں کی ہمیں بکثرت اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر اپنے دعاؤں جو ہے تو اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ پتہ نہیں کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہماری امیدیں خاک کے خاک رہ جائیں، پڑی کے پڑی رہ جائے، ہماری ساری پلاننگ اس دنیا میں رہ جائے، ہماری ساری سوچ جو ہم نے سوچ کر رکھا ہے 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں انسان آج کل ایسے جا رہے ہیں جیسے کہ سوئی کے اندر سے تاگا نسٹتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں سب سے پہلے گناہوں سے معافی کا جو ہے تو اہتمام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر خوب صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صدقہ اور خیرات جو کرتا ہے اس سے وبائیں، بیماریاں اور بلائیں اور مصیبتیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر جو کہی گئی ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو یہ دعا چاہیے تو اس کی پرنٹ کر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ سب اس کو لے کر جو ہے تو پڑھ کر اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔